جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، ان پر نور لمحات میں، ساعتوں میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے ایک عظیم صحابی سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج آپ کے تذکار پاک ہوں گے، آپ کی شخصیت کے نمایاں پہلو، ان پر مختصراً گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ نظامی صاحب۔ ان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان ثنا خان جناب قاری محمد اظہر مہروی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، صحابہ کرام علیہم رضوان جو نور کا اور روشنی کا مینارہ ہیں، ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن، حدیث، سیرت مبارکہ سبھی فیضان پانے والی ہستیاں، ان کے فضائل و مناقب، ان کی عظمت، رفعت اور شان کے جو تذکرے قرآن و سنت میں ہمیں ملتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے آپ کا 9 نیوز کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ صحابہ کرام وہ جیسے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو ان دونوں کا دامن پکڑ کے ان دونوں سے حضور تک پہنچنے کا ہمیں ایک بہترین وسیلہ ملا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ حضور کے وہ اصحاب ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو غلام ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے شدت والے ہیں، کفار کے ساتھ بڑے سختی والا معاملہ کرتے ہیں، ان کے خلاف لڑنے والے ہیں اور ان سے جنگ کر کے اسلام کو فتح دینے والے ہیں۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، یہ نہ سمجھنا کہ ان کی طبیعت میں شدت ہے، بلکہ فرمایا رحماء بینہم، آپس کے معاملے کے اندر بڑے رحم دل ہیں، بڑے پیار والے ہیں، نرم دل والے ہیں۔ پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔ پھر آگے چل کے فرمایا ان کی پیشانیوں پہ ان کی عبادات کے نشان نظر آئیں گے۔ تو جب ان کی پیشانیوں پہ ان کی عبادات کے رنگ نظر آئیں گے تو یہ ساری صفات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے غلاموں کی ارشاد فرمائی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو اسلام لانے میں سبقت لینے والے ہیں، جن میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، ان کے فضائل اللہ رب العالمین نے فرمائے۔ ذکر آ جانا یہی سب سے بڑی بات ہے کہ مالک کسی کو قبول کر لے اور قبول کر کے اس کا ذکر اس کتاب میں فرما دے جس کا ایک ایک حرف قیامت تک بلکہ بعد از قیامت بھی ہمیشہ زندہ و سلامت رہنے والا ہے، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خالق نے خود لیا ہے، جو اپنے محبوب پر کتاب اتاری ہے، اور کتابوں میں سب سے محبوب کتاب قرآن پاک ہے، اس میں تذکرہ فرمایا گیا ہے اصحاب رسول کا۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے اپنے محبوب کے وہ جو اصحاب ہیں ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، نیکی کا وعدہ کیا ہے، خیر کا وعدہ کیا ہے، یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو تمام جتنے بھی حضور کے اصحاب ہیں
پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اسی زمرے میں آتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پھر کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں. اللہ رب العزت نے یہ ٹائٹل، یہ شان عطا، یہ ٹائٹل اتنا بڑا ٹائٹل اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا اور اپنی رضا ان کو عطا فرمائی، ساتھ یہ فرمایا یہ مجھ سے راضی ہو گئے، یعنی دونوں کی باہمی رضا کا ذکر فرمایا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اصحاب رسول کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور یہ ایسا لقب ہے جو خالق کائنات نے عطا فرمایا. تو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ قرآن پاک میں جا بجا ان کا ذکر ملتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو صحابیت جو ہے وہ قطعی طور پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جب غار کے اندر موجود تھے تو ایک قطعی صحابیت کی دلیل وہاں ملتی ہے اور اصحاب کا بھی ذکر ملتا ہے. بے شمار قرآن پاک کی آیات ہیں جو اصحاب رسول کے بارے میں نازل ہیں. اگر تو غور کیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کے براہ راست جو اولین مخاطبین ہیں وہ بھی صحابہ کرام علیہ بالکل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اور پھر اس پر بھی اگر ہم غور کریں جتنی بھی آیات بینات ایمان والوں کا ذکر کرتی ہیں، اعمال صالحہ بجا لانے والوں کا ذکر کرتی ہیں، اس میں سب سے پہلے ہمیں انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے اول یہی صحابہ کرام علیہ. بالکل جب اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا تو یہی تو وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے تھے. تو سب سے پہلا خطاب انہی کو فرمایا اور انہی کو یا ایھا الذین آمنوا کہا. پھر ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کی غلامی میں ہم جب ان کی اتباع کرتے ہوئے اسلام قبول کر رہے ہیں اور نسل در نسل چلا آ رہا ہے یا آج بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ان کی اتباع میں کرتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلا جو خطاب اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے محبوب کے بعد اپنے محبوب کے غلاموں کو ہی خطاب فرمایا. اور کتاب لا ریب اور ہدی للمتقین اور یہ ساری شانیں بھی صحابہ کرام یہ سارے بالکل یہ ساری شانیں جو سورہ بقرہ کے آغاز میں جو تقوی والوں کی شانیں بیان کی گئی ہیں وہ یہی تو متقی لوگ ہیں. صحابہ کرام سے بڑھ کر متقی کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم کے پہلے مصداق تو یہ ہیں. تو الذین انعم اللہ علیہم من النبیین آگے والصدیقین والشہداء والصالحین یہ آگے والی صفات تو صحابہ کرام کی صفات ہیں. بقیہ جن کو بھی کوئی صفت ملے گی کوئی شان ملے گی اب ان کے طفیل ملے گی کیونکہ ان کی پیروی کرتے تباً ان کو ملے گی. جی یہ جو آپ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بالکل. اور بیعت کا ذکر جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی گئی تھی درخت کے نیچے جب اس بیعت شجرہ کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام کو اس وقت بھی رضی اللہ عنہ کا خطاب ملا اور جو انہوں نے اس وقت رسول کریم کے ہاتھ پر بیعت کی اوپر رسول کریم نے اپنا دوسرا ہاتھ مبارک رکھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم یعنی ان کے ہاتھوں کے اوپر صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر ہی وہ ہاتھ تھا جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے. دست قدرت اپنی شان کے مطابق اللہ رب العالمین نے. تو یہ مقامات اور جو اعزازات قرآن پاک نے ان کو عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں ان کا جا بجا ذکر فرمایا. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی انہیں حاصل ہے اور اللہ کی تائید اور مدد بھی حاصل ہے. غزوہ بدر میں انہی کی مدد کے لیے تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا اور یہی وہ جماعت تھی جس کو رسول کریم نے فرمایا تھا یہ مٹھی بھر جماعت ہے اگر یہ اس دنیا سے اٹھ گئے تو پھر مولا تیری عبادت کرنے والا کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا. تو یہی وہ بنیادی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی ابتدا فرمائی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پہلے تعاون کرنے والے ہیں ہی یہی. تو انہی کا قرآن پاک میں جا بجا ایمان والے ساتھ دینے والے بھی اور انہوں نے ایسا اسلام کو پھیلایا کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے پھر نکل کے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا. انہی کا خلوص تھا کہ آج اسلام موجود ہے اور اسلام اپنی خوبصورت شکل کے اندر. اور پھر دیکھیں حضور کے فرامین ہم تک کیوں نہیں پہنچائے صحابہ کرام نے. یہ ایک پوری ایک لڑی ہے ایک چین ہے جو راویوں کی ہے. راویوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلا راوی تو صحابی ہوتا ہے یا بعد والی روایات ڈائریکٹ ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ سب سے بہتر روایت وہ ہے جو صحابہ رسول سے ہوتی ہے جی جس میں کوئی صحابی درمیان میں نہیں موجود جی سند کا قطع ہو جاتی ہے جس میں اسناد میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام سب سے بڑھ کر اگر اس کو آپ ثابت کرتے ہیں تو پھر اس حدیث پر ہی جرا حدیث کی سند پر جرا ہو سکتی ہے. تو
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کا آپ نے ذکر کیا صلی اللہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنے اصحاب کے بارے میں جا بجا ذکر فرمایا. ایک مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو. کیوں نہ برا بھلا کہو؟ فرمایا کہ اگر تم آج کے زمانے والے، اپنے اصحاب سے ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم آج کے اس زمانے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو تو ان کا ایک سیر جو ہے وہ اس کو تم نہیں پا سکتے. تو یہ ان کا مقام ہے جو پہلے اصحاب ہیں. تو جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلے ہی ایمان لے کر آنے والے ہیں، سب سے بڑھ کر شان ان کی ہے. اگر دیکھا جائے سب سے افضل و اعلیٰ شان 4 حضور کے اصحاب کی ہے. خلفائے راشدین کی شان ہے جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ چاروں ہستیاں جو ہیں ان کا مقام سب سے عرفہ والا. پھر عشرہ مبشرہ آ جاتے ہیں، پھر بدری اصحاب آ جاتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کا ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنا ہے، اور یہ ایسے لوگ تھے تب مدد کی تھی جب مسلمان کوئی نہیں تھا. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابتدائی جانثار ساتھی یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو پھر آگے تک پھیلایا. اور سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں انہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کا ذکر حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آج ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کو یثرب کے اندر رہتے ہوئے، چونکہ اس وقت یثرب تھا اور بعد میں مدینہ طیبہ کا اعزاز اس شہر کو ملا، تو مدینہ طیبہ میں یہ پہلے وہ تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کا کام سر انجام دیا، اور اسلام قبول کرنے کا، اسلام کو پھیلانے کا. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک اسعد ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام زرارہ ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے ابو امامہ ہے، اور آپ کو حضور اکثر ابو امامہ کہہ کے پکارا کرتے تھے. اور جس نام سے حضور پکارتے ہیں وہ نام تو پھر سب سے پیارا ہو جاتا ہے. صحابہ کرام بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور بہت سارے اصحاب ایسے ہیں، اصحاب رسول ایسے ہیں کہ جن کے اصل نام جو ہیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. رسول کائنات نے جو ارشاد فرما دیا وہی ان کا نام پڑ گیا. تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے ابو امامہ ہے، اور آپ کو حضور نے خیر کا لقب عطا فرمایا، الخیر. تو کافی لوگوں نے خیر النقبا بھی کہا، کیونکہ آپ بنی نجار کے جو تھے وہ سردار تھے، نجار قبیلے کے نقیب تھے، اس وجہ سے آپ کو خیر النقبا کہا کہ نقیبوں کے سردار بھی بنا کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی. قبول اسلام کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قبول اسلام کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ تینوں عقبات کے اندر شامل ہیں. عقبہ ایک ایسے مقام کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مدینہ طیبہ یا دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے تو حضور مکہ سے باہر تشریف لے جا کے وہاں پہ ملاقات کرتے تھے. پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی یا ایک بعض نے اس کو ایک چوٹی بھی کہا ہے، اس مقام کا نام عقبہ ہے. وہاں پر باہر سے لوگ آتے، وفود آتے، حضور سے ملاقات کرتے اور شرف اسلام حاصل کرتے. تو انہی میں سب سے پہلے مدینہ طیبہ سے یہ حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے تھے. اور عتبہ بن ربیعہ کے پاس جب یہ آئے، ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے ذکوان جن کا نام تھا، اور یہ دونوں خوش نصیب جب عتبہ بن ربیعہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ یہاں کے ایک نوجوان ہیں جن کا نام محمد ہے، اور انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، اور ان کی یہ تعلیمات ہیں. چند باتیں جب عتبہ نے بتائی تو حضرت ذکوان کہنے لگے کہ اسعد بن زرارہ، آپ جس دین کی تلاش میں تھے، آپ کے دل میں جو باتیں آتی تھیں کہ ایسا دین ہونا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت اسعد اس دور کے اندر بھی موحد تھے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے تھے، اس وقت بھی مشرک نہیں تھے، اور آپ کے دل میں اللہ رب العالمین نے یہ بات پہلے سے ڈال رکھی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے. اور جو انہوں نے خدمات پیش کی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پہلے چن رکھا تھا ان کو. تو حضرت ذکوان نے جب کہا کہ ایسا دین جسے تم چاہتے تھے وہ دین تو اسی شہر میں ہے، تو آپ دونوں مل کر اس مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے. حضور نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، ایسی دل میں گھر کر گئی کہ اسی لمحے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت فرما لی. اور اس بیعت کے اندر آپ دونوں شریک تھے، اور بعض نے کہا کہ بیعت عقبہ جو اولا ہے اس میں 7 لوگ شریک تھے،
اور پھر دوسری بیعت عقبہ جس میں یہ اپنے ساتھ اور بیعت عقبہ ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے، اور بھی لوگوں کو مسلمان بنا کے حضور کی خدمت میں لے کر آئے، یعنی دین اسلام کا کام پھر پورے جوش جذبے کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، اور اس بیعت عقبہ ثانیہ میں 12 لوگ تھے، اور اس موقع پر آپ کا ایک ایسا نظارہ جو تھا وہ دیدنی تھا جس کو کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ سارے لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا تو آپ سب سے پہلے آگے بڑھے، اور ان میں سب سے عمر میں بھی چھوٹے تھے، لیکن فہم و فراست کے اندر اور اپنی ذاتی خصوصیات کی وجہ سے آپ کا مقام سب سے ان سے بہتر تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ سب اصحاب بیعت کرنے لگے اسلام قبول کرنے کے بعد، تو پھر یہ آگے بڑھ گئے، سب سے آگے بڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو لپک کے پکڑ لیا، حضور کے ہاتھ مبارک تھام لیا اور کہا بیعت تو کرنے لگے ہو، پہلے یہ جانتے ہو یہ بیعت کتنی مشکل ہے، یعنی ان کو مکمل آگاہ کیا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو پوری محنت اور دیانتداری سے کرنے والا کام ہے، پہلے ان کو تیار کریں۔ یہ ایک موٹیویشن کا خوبصورت انداز تھا۔ سوال کیا کہ تم جانتے ہو تم کیا کرنے لگے؟ انہوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں۔ کہا تم پورے قبائل عرب کو دعوت جنگ دے رہے ہو، تم جانتے ہو محمد بن عبداللہ کی بیعت کرنا کیا ہے؟ سب نے کہا ہم جانتے ہیں۔ کہا تم پورے عرب کے لوگوں کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہو، کیا یہ ہمت کرتے ہو؟ سب نے کہا ہم ہمت رکھتے ہیں۔ کہا آج تمہارے پاس آخری موقع ہے، اگر آج ہی تم پیچھے ہٹ جاؤ تو کل قیامت والے دن ہو سکتا ہے تمہارے پاس عذر ہو کہ ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا، ہم نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن آج اگر تم نے وعدہ کر لیا، بیعت کر لی، تو تم پھر اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جو رسول کائنات حکم فرمائیں گے اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ ہم نے آپ نے جو کہا ہم اس پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں، رسول کریم کی اسی شرط کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے بیعت کرنے کا شرف حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ تو اتنے خوبصورت انداز میں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے پھر جب سارے 12 کے 12 لوگوں نے بیعت کر لی، پھر ان لوگوں نے ایسا دین اسلام کا کام کیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا کوئی ایک نمائندہ بھی عطا فرمائیے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، وہ آپ کے ساتھ گئے، اور ان کی پاکدامنی، خوبصورتی اور ان کی نفاست اور ان کی طبیعت کے اندر ایک ایسا خوبصورت انداز، ایسے خوبصورت انداز میں حضرت مصعب بن عمیر بات فرمایا کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا دشمن زیر ہو جاتا تھا۔ آپ کو اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، آپ کے دلائل اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ جو بھی آپ کے سامنے آتا نیت یہ لے کر آتا تھا کہ ان کو ختم کرنا ہے، لیکن آتا تھا تو ان کا مرید ہو کر رہ جاتا تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ ان کو ودیت ہوا تھا، خوبصورت انداز۔ یہاں پہ ایک وہ واقعہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو لے کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے مدینہ طیبہ گئے تو اپنے گھر کے اندر رہائش کا انتظام کیا، پوری خدمت کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نمائندہ کا پورا پروٹوکول کا اہتمام رکھا، پھر مختلف بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ملاقاتیں کروانا، اور ایک تو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے حضرت اسد کے، تو ان کے ساتھ ملاقات کروائی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا کام شروع کر رکھا ہے؟ کہا حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جاؤ، اگر ہماری بات پسند آ جائے قبول کر لینا، پسند نہیں آتی تو انکار کر دینا۔ ان کا بات تو بڑی بھلی کی ہے آپ نے، بہت اچھی بات کی ہے۔ جب وہ شخص آ کر بیٹھے تو آ کر گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جس دین کے یہ تعلیم دے رہے ہیں وہ تو دین اتنا ہی خوبصورت دین ہے، کیوں نہ اس میں شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں کو دین اسلام میں شامل کرنے کی خدمات حضرت اسعد نے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ اور بہت سارے اصحاب کو شامل کر کے یہ خدمات پیش کی۔ اس پر کلام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان موجود ہیں، جناب قاری محمد اظہر مہروی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب قاری محمد اظہر مہروی صاحب۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل رکھ لوں۔ اتنا
چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذران کا نذرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، سبحان اللہ۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ سیدنا سعد بن زرار رضی اللہ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظیم کہکشاں میں سے ایک عظیم صحابی، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کے قبول اسلام کا ذکر ہوا، آپ کی شخصیت کے دیگر پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، سیدنا سعد بن زرار رضی اللہ عنہ، آپ کی شخصیت کے کئی نمایاں پہلو ہیں، آپ کی اسلام کے لیے خدمات کا ذکر بھی آپ نے کیا، اس میں مزید جو آپ کی خدمات ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں اور خدمت میں رہنا، اور پھر اسلام کے حوالے سے دیگر جو خدمات، ان پر بھی کلام کیجیے گا۔ جی حضرت سیدنا سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے اسلام کی بے پناہ خدمات کی ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس وطن میں بر صغیر میں اسلام لے کر آنے والے محمد بن قاسم ہیں، اسی طرح اگر کہا جائے ویسے تو اسلام کی خوشبو ہر مقام تک پہنچ رہی تھی، آہستہ آہستہ ہر مقام تک اطلاع پہنچ رہی تھی، لیکن بذات خود لے کر جانے والے مدینہ طیبہ میں ابتدا میں لے کر جانے والے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ انصار میں سب سے پہلے مسلمان ہیں اور سب سے پہلے حضور کے صحابی رسول ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ نے اتنی بے پناہ خدمات حضور کی سر انجام دی ہیں، حالانکہ ان کو کچھ زیادہ وقت حضور کے ساتھ نصیب نہیں ہوا، یعنی
ایک ہجری میں ہی آپ کا وصال ہو گیا ہے، شوال کے مہینے میں، غزوہ بدر سے بہت پہلے آپ کا وصال ہو گیا ہے، قریباً 10-11 ماہ پہلے آپ کا وصال ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اتنے مختصر وقت میں مدینہ طیبہ میں بھی حضور کی بے پناہ خدمات کی ہیں۔ اس سے پہلے مکہ المکرمہ میں بھی آیا کرتے تھے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے، اور آپ کو یہ اعزاز ہے کہ آپ 3 عقبات میں تشریف لے کر آنے والے ہیں اور لوگوں کو اسلام کے لیے تیار کر کے موٹیویٹ کر کے حضور کی خدمت میں لے کر آنے والے یہی حضرت اسعد بن زرارہ ہیں۔ تیسرے عقبہ میں جب عقبہ ثالثہ میں یہ 70 آدمیوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت عرض کیا یا رسول اللہ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے کر آئیں۔ اللہ رب العالمین کی مرضی و منشا بھی یہی تھی کہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لے کر جائیں گے، تو اس وقت اعلانیہ طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، انہوں نے اعلانیہ طور پر کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن دل ہی دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ تھا، تائید کرتے تھے، اس وقت موجود تھے پاس۔ تو عقبہ کے موقع پر، اس حساس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس موجود تھے۔ تو جب انہوں نے کہا تو حضرت عباس نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تم کیا فرمائش کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ جی ہم جانتے ہیں کہ ہم حضور سے کیا عرض کریں۔ کہا کیا تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکو گے، وہاں پہ رہتے ہوئے ان کی پوری خدمت کر سکو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے لیکن حضور کو کوئی آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے رضامندی کا اظہار فرمایا، تو اسی مجلس میں 70 لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہم خدمت کریں گے، آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، سب کچھ آپ کا کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں اللہ رب العالمین جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ تو یہ بشارت حضور نے ارشاد فرمائی، تو حضور نے پھر مکمل تیاری کا ارادہ فرمایا اور مدینہ طیبہ کی روانگی۔ تو مدینہ طیبہ کی دعوت دینے والے، باضابطہ دعوت دینے والے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے تو یہ چونکہ نجار قبیلے سے تھے اور حضرت ابو ایوب انصاری بھی اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی نجاری ہیں، تو اس قبیلہ کو یہ اعزاز ملا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑاؤ کیا، مہمان نوازی کی۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا درمیان میں حضور کی آمد سے پہلے کی ان کی خدمات کا بھی اگر ذکر کر لیا جائے تو مدینہ طیبہ میں نماز جمعہ کی ابتدا کرنے والے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مقام پہ ایک پالان کے ایک چھوٹا سا میدانی سا علاقہ تھا، وہاں پہ لوگوں کو جمع کر کے وہاں پہ نماز جمعہ کی جماعت کروایا کرتے تھے، اور یہ ایسی ادا اللہ رب العالمین کو پسند آئی، اس وقت جمعہ فرض نہیں ہوا تھا، اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز جمعہ تمہارے اوپر لازم کر دی گئی ہے، جس طرح 5 نمازیں ان پر فرض ہیں، اسی طرح جمعہ بھی اسی کا ایک حصہ ہو گیا۔ تو یہ اس کام کی ابتدا کرنے والے حضرت اسعد بن زرارہ ہیں۔ تو ایک صحابی رسول حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں یہ اپنی نابینا ہونے کی حالت میں، اس کیفیت میں، ان کے بھتیجے ان کو مسجد تک لے کر جایا کرتے تھے، مسجد نبوی تک نماز جمعہ کے لیے۔ تو ان کے بھتیجے کہتے ہیں کہ جب بھی نماز جمعہ کے لیے یہ غسل فرما کے وضو کر کے تیاری کر کے جب نکلتے تھے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا دیتے تھے اللہ رب العالمین اسعد بن زرارہ پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ تو وہ پوچھتے کہ میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ نے یہ دعا ہر موقع پر ارشاد فرمانی ہوتی ہے، ہر جمعے کو ارشاد فرماتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس لمحے اس موقع پر انہوں نے یہاں پر جمعے کا آغاز کیا تھا، جب اس بندے نے نیک کام کا آغاز کیا تو میں کیوں ان کو دعا نہ دوں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے دیکھا حضور تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں براجمان ہیں، تشریف فرما ہیں، اب میں کیسے خدمت کا موقع حاصل کروں؟ تو حضور کی اونٹنی قصوہ کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں پر اس کے چارے کا اہتمام کرنا، اس کا ہر طریقے سے خیال رکھنا۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ میں حضور کی سواری کی خدمت کر لوں گا، سمجھ لیں میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ذکر کیا جائے کہ حضور کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ جب تک ان کا وصال نہیں ہوا حضور کے ساتھ رہے، مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت جب قریب آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام کا انتخاب فرمایا جس مقام پر یہ نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ جگہ ایسی تھی جو 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل نامی 2 بچوں کی تھی جو انہی کے زیر کفالت تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، آپ یہاں پر مسجد تعمیر فرمائیے۔ حضور نے فرمایا میں قیمت ادا کیے بغیر یہاں پر مسجد تعمیر نہیں کروں گا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا تمام امت مسلمہ کو سبق بھی دے دیا۔
پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی قیمت ادا کروں گا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس کی جگہ عطا فرمائی کی قیمت پیش کی. تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا باغ جو ہے وہ ان دو بچوں کے نام کیا اور یہ جگہ انہوں نے خرید کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی. تو آج تک جس مسجد نبوی میں مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں اس کا جو ابتدائی اور مرکزی حصہ ہے وہ وہی حصہ ہے جو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا. ایسی خدمات آپ نے پیش کی. آپ کا وصال مبارک کرم فرمانا. جی, حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان پر بڑی مہربانیاں تھیں. مسجد نبوی کی تعمیر جاری تھی کہ ان کو ایک بیماری لاحق ہو گئی. ان کی گردن پر ایک پھوڑا نما ایک نشان آیا جس کی وجہ سے یہ کافی بیمار ہو گئے. اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تیمارداری کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب دیکھا تو حضور نے فرمایا تقدیر مبرم جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے, اب یہ تقدیر ایسی ہے جو واپس نہیں پلٹنے والی. تو حضور نے یعنی ان کے وصال کی خبر سنا دی. اور یہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ طیبہ میں حضور کی آمد کے بعد سب سے پہلے صحابی جن کا وصال ہوا, اور انصار میں جن کا سب سے پہلے وصال ہوا وہ یہی صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو ان کی بیماری کی اس کیفیت میں حضور نے جو ارشاد فرمایا تو یہ وصال فرما گئے. ان کے وصال کے بعد ان کی دو بچیاں تھیں جن کی یہ پہلے ہی حضور کو وصیت کر کے گئے تھے, یا رسول اللہ ان کو اپنی خدمت میں قبول فرمائیے گا. تو حضور نے ان کو ایسا خدمت میں قبول فرمایا کہ اپنی شہزادیوں کو جو کچھ حضور لے کر عطا فرماتے تھے ان کو بھی لے کر عطا فرماتے, اور ان کو ایک ہار حضور نے دونوں کو تیار کروا کے دیا. تو یہ ان دو بچیوں کے لیے کتنا اعزاز ہے کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں ہیں لیکن کفالت حضور فرما رہے ہیں, مہربانیاں حضور فرما رہے ہیں, اپنی بیٹیاں ان کو کہہ رہے ہیں. پھر ان کے وصال کے بعد ان کے قبیلے کے نجار قبیلے کے لوگ آئے اور حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ ہمارے سردار ہمارے نقیب تو وصال فرما چکے ہیں, آپ ہمارا کوئی ہم میں سے ہی نقیب مقرر فرمائیے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجار قبیلے کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے, پہلے تمہارے سردار اسعد بن زرارہ تھے, اب تمہارا نقیب میں ہوں. تو وہ اس بات پہ اعزاز سمجھا کرتے تھے, ہمیشہ ذکر کرتے تھے کہ ہمیں حضور نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہمارے نقیب بنے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت, غلامی, خدمات بہت زیادہ تھی, اور حضور کی جو شفقتیں اور مہربانیاں تھیں وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی. اتنے خوبصورت انداز میں حضور نے بھی پھر ان کو کرم نوازیاں فرما کے اعزازات سے نوازا. آخر میں تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اور بالخصوص آپ کی خدمات کے حوالے سے آج تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص نوجوانان اسلام کے لیے کیا پیغام ہمیں حاصل ہے؟ ہمارے نوجوانان اسلام کے لیے حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک یہ سبق ملتا ہے کہ نیک کام کرتے ہوئے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب انہوں نے اسلام کا پیغام سنا تو اسی لمحے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا, اور پھر صرف خود ہی نہیں یہ سبق دیا کہ جب نیک کام خود کرو تو اکیلے نہ کرو, سارے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرو, اپنے دوست, عزیز, رشتہ دار اور اپنے جتنے بھی علاقے کے لوگ تھے ان کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام کی دعوت ان تک پہنچا کے ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار کرتے, اور اتنا خوش دلی کے ساتھ وہ لوگ اسلام قبول کرتے. وجہ کیا تھی کہ ان کا انداز تربیت اور موٹیویشن کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ جو بات کہہ دیتے تھے لوگ ماننے کو تیار ہو جاتے. وجہ کیا تھی؟ ان کے دل میں خلوص تھا, صفائی تھی اور نفاست تھی. تو یہی وجہ تھی کہ ان کا خلوص جو ہے اللہ رب العالمین قبول فرماتا تھا, اور ان کے خلوص کی وجہ سے لوگ بھی اسلام قبول کرتے تھے. بہت خوب. یعنی آج کے لیے, میرے لیے, آپ کے, ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم بھی کیا جائے, اور ان تعلیمات کو بہتر سے بہتر انداز کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ آگے لوگوں تک پہنچایا جائے. یہی ان صحابی رضی اللہ عنہ کی بڑی خدمات میں سے ایک خدمت تھی. ناظرین سامعین, 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان جناب قاری محمد اظہر مہروی صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے. جناب قاری محمد اظہر مہروی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے
دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت خوب ناظرین و سامعین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان محمد لقمان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان فیض شاہ جہاں صدائے رمضان